میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی اوائل کے شروع کے ہی بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ کی ولادت مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 پشتوں سے مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقع کربلا کے 37 یا 38 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ابھی ہجری سن کے اعتبار سے 100 کا عدد پورا نہیں ہوا تھا، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ اپنے والد گرامی سے ہی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مختلف سفر فرمائے ہیں، اور زندگی کے ایک طویل عرصہ جو سندھ کے اندر آپ نے 12 سال یہ گزارے ہیں، اور سادات میں سے سب سے پہلے یوں سندھ میں آنے والے یہ سادات گھرانے کے یہ پہلے فرد ہیں، اور اس اوائل میں شروع کے اندر آپ یہاں آئے، اور آپ کو چونکہ شہید کیا گیا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد یہاں جب آپ کا مزار پرانوار بنا، تو آپ کے ہی چاہنے والے اور مریدین انہوں نے یہاں آپ کے مزار پر وہ حاضر رہے کہ کہیں مزید دشمن ان کے وصال کے بعد ان کے مبارک جسم کو کہیں یہاں سے نکال کر کہیں اور نہ لے جائیں اور کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو مریدین آپ کے اسی مدار پر آپ کی قبر مبارک پر وہ حاضر رہے، اور یہ بھی ایک آپ کی کرامت کا ظہور ہونا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو بھی کہیں پڑاؤ ڈالتا تھا تو سب سے بنیادی بات پانی ہے یا نہیں ہے، پانی کے لیے لوگ بڑے، جہاں پانی نظر آتا پڑاؤ ڈال دیتے۔ مکہ مکرمہ کی ہسٹری اگر ہم پڑھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں بھی
جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ وہاں ٹھہرا کر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ میں نے ایک چٹکل میدان کے اندر جہاں نہ کوئی فصلیں ہیں، نہ پھل ہیں، نہ کچھ اور ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، میں نے اپنی گھر والوں کو تیری رضا کے لیے یہاں ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ انہیں پھل بھی عطا فرما اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما اور اپنی نعمتیں بھی عطا فرما۔ یہ آپ کی دعائیں تھیں کہ انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ پھر پھلوں کی بھی کثرت مکہ شہر میں ہوئی، آب زمزم کا چشمہ اور وہ پانی جہاں سے نکلا، اور اس وجہ سے کئی لوگ اور وہاں آباد ہوئے، اور یوں آبادی بڑھتی بڑھتی مکہ مکرمہ یہ باقاعدہ آباد ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بستی اور اس شہر کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، تو آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی رہنے والے مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں یہی تڑپ ہے، تمنا ہے کہ اللہ اس شہر کی زیارت ہم سب کو عطا فرما دیں گے۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی اور پانی کو ہی دیکھ کر لوگ وہاں جمع ہوتے، آہستہ آہستہ بستی پوری بن گئی، شہر بن گیا۔ تو یہاں جب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر جو مریدین تھے وہ جب ایک عرصہ رہے تو پانی کی شدت سے طلب تھی اور میٹھے پانی کی طلب، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی اپنے ایک مرید کے خواب میں آئے اور انہیں آپ نے خوشخبری عطا کی کہ تمہیں ضرور پانی ملے گا، اور یہی آپ کے مزار کے پاس وہ کنواں بھی ہے کہ جو آپ نے خوشخبری دی تھی، تو یہاں الحمدللہ میٹھے پانی کا اہتمام ہو گیا۔ ہاں، اور وہ میٹھا پانی کہ جس سے آج تک لاکھوں زائرین آتے ہیں اور اس پانی کو بطور برکت استعمال کرتے گئے، شفا حاصل کرتے گئے، اور یہ اللہ کے پیاروں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے وہ بڑے مقام برکت والے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ذریعہ بن جانا، سبب بن جانا۔ ہم نیچے سے اوپر جائیں سیڑھی کے ذریعے، لفٹ کے ذریعے، یہ سارے ذریعے، یہ ذرائع، یہ ذریعہ اختیار کیا، ہم وہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ اور ایک ہے روحانی طور پر رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا، رب کی رضا حاصل کرنا، اور وہ کیسے ہوگی؟ قرآن واضح فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وہ وسیلہ کون سا وسیلہ ہے؟ وسیلے کی مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی، اقسام کو بیان کیا گیا، اور ان میں وسیلے سے مراد اچھے اعمال بھی ہیں کہ آدمی اپنے عملوں کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، یا تسبیحات کے ذریعے، یا اپنے ان اچھے اعمال کے جن کی بدولت اللہ کی بارگاہ میں وہ وسیلے کے طور پر پیش کریں، یہ عمل کا وسیلہ کہلاتا ہے۔ عمل کا وسیلہ بھی ٹھیک، عمل کا وسیلہ بھی جائز، بلکہ خود احادیث طیبہ سے بکثرت اس کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کا وسیلہ پیش کیا جائے، ہاں کرنا بھی چاہیے۔ آپ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، آپ اس عمل کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، ماں باپ کی خدمت کی ہے، یہ بھی نیک عمل، ثواب والا عمل، اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں روکتے، اور کسی کے ساتھ کوئی کسی طرح کی ناانصافی نہیں کرتے، حق تلفی نہیں کرتے، یہ بھی اچھے اعمال ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیجئے۔
آپ اپنے رزق حلال کمانے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ نماز کا کیجئے, روزے کا کیجئے, حج اور زکوٰۃ کا کیجئے, آپ عمرے کا, جو بھی نیکیاں ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ان نیکیوں کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہ ان وسیلوں کی بدولت بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے عمل کا وسیلہ. عمل کا وسیلہ بھی ٹھیک اور جائز اور ثابت ہے بالکل. اور ایک یہ ہے ذات کا وسیلہ. عمل کا وسیلہ نیک عمل خود کیا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے دعا مانگ دی. اور ایک ہے اللہ کے پیاروں کا وسیلہ, اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ. اللہ رب العالمین کے نیک بندے, پیارے بندے, اولیاء اللہ, ان کا وسیلہ دینا. المختصر جس چیز کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہے, وہ مقام ہے, یا خود وہ ذات ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے. یہ بھی قرآن سے بھی اور احادیث طیبہ کی طرف ہم جائیں تو ہمیں بکثرت اس کے شواہد اور اس کے دلائل ملتے گئے. قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت کرتی تھی تو وہ محراب, یعنی اس کو محراب کہا جاتا تھا, وہ حجرہ جس میں وہ عبادت کرتی تھی اور جس کے اندر اللہ کو یاد کرتی, رب تعالیٰ کی تسبیح تقدیس کو بیان کرتی. آپ جب وہاں پر یہ عبادت میں مشغول جس حجرے میں رہتی تو زکریا علیہ السلام نے آ کر دیکھا. آپ جب اندر آتے تھے تو آپ نے عجیب معاملہ دیکھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, جب بھی آتے پھل پاتے, اور پھل بھی کیسے, گرمیوں میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل موجود ہوا کرتے تھے. آپ نے جب یہ دیکھا کہ پھل موجود ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. یعنی وہاں پھر یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ سیزن کون سا ہے تو اسی سیزن کا رزق ملے گا, نہیں نہیں, گرمیوں میں سردی اور سردیوں میں گرمی کے پھل موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جو بظاہر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے. ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے, آپ دعائیں مانگتے رہے, التجائیں کرتے رہے, دل میں تمنا ہے رب تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. لیکن جب آپ وہاں آپ نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل ہے, شارحین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, آپ وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی اور اس وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی حکمت کیا تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں, اس حجرے میں, اس محراب میں. کیا دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں؟ بیٹے کی دعا مانگی. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ آپ نے سوچا کہ یہاں تو وہ محراب اور وہ حجرہ ہے جہاں بے موسم کا پھل اللہ عطا فرماتا ہے, تو بظاہر اولاد کی عمر اور اولاد کی موسم تو اب نہیں رہی, لیکن جب بے موسم کا پھل اس حجرے میں آ جاتا ہے تو اولاد والی عمر والی موسم میں گرچہ نہیں ہے, اللہ اس حجرے کے صدقے میں میری دعا قبول کر کے اولاد بھی مجھے عطا فرمائے گا. آپ نے وہاں دعا مانگی, آپ نے دعا مانگی ہے, رب تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول فرمایا. فرشتے نادل ہو جاتے گئے اور فرشتے آ کر آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے زکریا آپ کو مبارک ہو, اللہ خوشخبری دیتا ہے, اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا, اور بیٹا بھی ایسا جسے نبوت عطا فرمائے گا, اور اس کا نام بھی اللہ نے خود یحییٰ منتخب فرما دیا ہے. تو یہ خود قرآن نے بیان کیا. علماء نے لکھا, تفسیر میں بیان اس کو کیا گیا کہ یہ اس مقام کے مرتبے کی وجہ سے, یعنی پتا چلا کہ جہاں اللہ کا کوئی بندہ عبادت کرے وہ جگہ اللہ کے نزدیک اتنی مقرب ہو جاتی ہے کہ وہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہا کہ جس جگہ پر
خود اللہ والا تدفین ہو، ان کی تدفین ہو جائے، اور جس جگہ کو یہ نسبت حاصل ہو جائے جہاں بظاہر چند سال عبادت کریں، اس مقام کی بدولت اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو جہاں اللہ والا خود موجود ہو یعنی تدفین ہو تو اللہ بدرجہ اولا اس مقام سے دعائیں قبول فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ وسیلہ پیش۔ اور یہ ہمارا نہیں، یہی عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی وہ بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیات تو ہمارے لیے بہتر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، آپ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ آیا فریادیں لے کر آپ پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضور یہ مماتی خیر لکم یعنی دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے، اور جن کے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مزار پر انوار کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اور امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے۔ آپ کا فرمایا زندگی میں تمہارے لیے بہتر اور دنیا سے پردہ فرما جانا، اور دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سلسلہ کوئی منقطع نہیں کیا کہ اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پہ ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پڑھا، آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے سیکھا، آپ نے سکھایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں کر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، آئیں آپ کے پاس استغفار کریں، اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یعنی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی۔ وہ آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے سوال کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی قبر مبارک کی مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی زبان پر یہ التجائیں جاری تھیں کہ مبارک مزار سے آواز آتی ہے اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ ایک تو وہ شخص جو مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائے، وہ تو وہاں چلا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پہ عمل کر لیا، اور ایک وہ شخص جو جا نہ سکا، اپنے علاقے میں ہے، دور دراز کہیں رہتا ہے، تو وہ اس آیت پر کیسے عمل کرے گا؟ کہا کہ وہ اس آیت پر اس طرح عمل کرے کہ تصور بنا لے، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، وہ کسی مقام پر ہے، وہ تصور بنا لے اور تصور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ اگرچہ یہ تو اپنی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھ رہا، لیکن مدینے والے اپنی نگاہ نبوت سے اپنے اس امتی کو ملاحظہ فرما رہے گئے، وہ اس امتی کو ملاحظہ فرما رہے۔ دنیا کے کسی کونے میں یہ بیٹھا ہے، حضور کی بارگاہ میں تصور میں حاضر ہو جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ضرور نظر رحمت فرمائیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وصال ظاہری کے بھی اس طرح کے واقعات اگر ہم بکثرت واقعات ایسے بکثرت واقعات، لاکھوں لاکھ زائرین مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، اور صرف عرس کے دنوں میں نہیں، یہ عرس کے تو ایک مقام ہے، ایک ذریعہ ہے، اس حال ثواب بھی کرتے ہیں، تلاوتیں کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ یہی عرس منانے کا ایک انداز ہے، یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھے کہ مزارات پر انسان کو، مسلمان کو ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ والوں سے جب اس کا یہ تعلق ہو جائے، یہ نسبت ہو جائے، اور یہ ہمارے تمام اوپر تک اولیاء صالحین کی، آئمہ مجتہدین کی
امام شافعی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، شافعی المذہب کے امام ہیں، مقتدا ہیں. آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلا جاتا ہوں. میں امام ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، صاحب مزار کا وسیلہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھتا نہیں ہوں، اللہ میری حاجت کو پوری فرما دیتا ہے. مزار پہ جائیے، یہی انداز، یہی طریقہ. دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے یہ اختیارات دی ہیں. رب قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے لیے بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، ہوا چلانے والے فرشتے الگ ہیں، لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں. اس طرح کی محافل کے اندر آنے والے اور ایسی محافل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپنے والے، یہ بھی فرشتے وہ ہیں کہ جن کو سیر کرنے والے فرشتے کہا جاتا ہے. وہ زمین میں سیر کرتے، وہ جاتے ہیں زمین کے اندر. کہیں اللہ والے کوئی ایسے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ذکر ہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے گئے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین، ہم فلاں جگہ، فلاں بستی، فلاں علاقے سے آئیں. اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے سوال فرماتا ہے. کہتا ہے پھر فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے. اچھا فرشتوں، کیا میرے بندے کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے تھے؟ یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، تیرے بندے جنت کا سوال کر. اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندے کس چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے ہمیں بچا، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو رب تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس اجتماع میں جتنے بھی شریک تھے میں نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، سب کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندے کا ارادہ اس محفل میں آنے کا نہیں تھا، اس اجتماع میں آنے کا نہیں تھا، چلتا ہوا جا رہا تھا کسی اور کام میں، لیکن اس نے دیکھا لوگ بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا، ارادہ نہیں تھا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب خوش بختوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہے گا، اسے بھی خوش بختوں میں شامل فرما دیا گیا. وہ ان کی بیٹھنے کی محفل کی برکت سے، اجتماع پاک کی برکت سے فرمایا وہ بھی ان میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ مزارات سے تو یہ درس اور پیغام جا رہا ہے، انہوں نے تو یہ تعلیمات دی ہیں. مزارات شرک کے اڈے نہیں ہیں. مزارات، آپ دنیا بھر کے مزارات پہ جائیے، دنیا بھر کے مزارات پہ جائیے، الحمدللہ مزارات پہ صرف عرس کے دن نہیں بلکہ پورے سال مزارات پہ جو حاضریوں کے سلسلے ہوتے گئے، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان پیاروں کی محبتوں کو داخل کر دیا ہے. اور دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں. میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ پہلی صدی کے، یعنی ابھی 100 سال ہجری کے یہ پورے نہیں ہوئے تھے جب عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. 151 کے اندر آپ کی یہ شہادت، سندھ کی سرزمین پر یہ شہادت ہوئی، اور پھر آپ کی یہاں تدفین، اور یہی آپ کا یہ مزار شریف بنا. تو یہ صدیاں گزر چکی ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں. یہ کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، فرمایا جبریل کو بلاتا ہے، ندا دیتا ہے، اور جبریل امین سے کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل امین یہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان میں فرشتوں سے سامنے اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں، فلاں بستی میں رہنے والا فلاں شخص اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. فرشتے محبت کرتے. زمین میں اللہ مقبولیت رکھ دیتا ہے، زمین میں اللہ اس بندے کی قبولیت رکھ دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ
کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اپنے اس پیارے بندے کی محبت کو ایسا داخل کر دیتا ہے کہ بظاہر دنیا سے گئے ہوئے انہیں صدیاں گزر چکی ہوتی ہیں، نسل در نسل اگر پوچھیں، نہ میں نے دیکھا نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، لیکن دیکھیے بظاہر صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن کہاں کہاں کونے کونے سے مسلمان ان کی بارگاہ میں مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی کنیکشن اور اعلان ہے کہ جو دلوں میں پیار داخل ہوا، اللہ نے اپنے پیاروں کا پیار داخل کیا۔ یاد رکھیں، اللہ والوں سے پیار، اللہ والوں کی یہ نسبتیں انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کام آئیں گی اور آخرت میں بھی ہمیں یہ کام آئیں گی۔ آخرت میں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، ایک اللہ والا جب کسی جہنمیوں کے سب سے قریب سے گزرے گا تو کوئی شخص کہے گا، علی جا یاد کیجئے میں نے دنیا کے اندر آپ کو پانی پلایا تھا۔ اچھا پانی پلایا تھا؟ ایک کہے گا میں نے وضو کروایا تھا۔ بظاہر عمل چھوٹا ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گے، یا اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر یہ ایک طرح کہ یہ میری خدمت کی، پانی پلایا، وضو کرایا، بظاہر اتنا ہی تعلق ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے وہ اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو جن کو نسبتیں اللہ والوں سے ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی دینی ماحول، یہی ہمیں پیغام دیتا ہے، میسیج دیتا ہے۔ ہماری بالخصوص شعبہ مجلس مزارات کے طور پر دنیا بھر کے اندر الحمدللہ جہاں جہاں بھی مزارات ہیں، وہاں ان کے آراس کے موقع پر، عرس مبارک کے مواقع پر وقتاً فوقتاً بھی ان اجتماعات کا انعقاد و اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ مزارات پر آنے والے بھی یہ خیر و برکت اور دین کی باتیں بھی سیکھیں اور سمجھیں، اور یہ میسیج اور پیغام بھی لے کر جائیں۔ ہمیں بھی ان بزرگوں کی سیرت پر کو اپنانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج معذرت سے کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک دو دن بند ہو جائے، ہماری زندگی ایسی لگتی ہے جیسے بالکل بیزار ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ موبائل بند ہوا، انٹرنیٹ بند ہوا، پریشان ہو گئے، زندگی میں بیزاری بیزاری ہے۔ قرآن دیکھے مہینوں مسلمان کے گزر جائیں اور اس کی طبیعت میں بے چینی نہ آئے، یہ ضرور سوالیہ نشان ہے۔ رب کی مبارک کتاب وہ کتاب ہے جس کو باوضو اگر ہاتھ بھی لگائیں اللہ چھونے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جس کو دیکھیں دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب ہے۔ پڑھا نہیں ابھی، آپ نے دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے ابھی، صرف اللہ دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمائے۔ اور جو آدمی پڑھنے والا بن جائے اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو مولا کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس خاص مزار پر انوار کا صدقہ اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں، نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے بندے، نیک بندے، ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں۔ یا اللہ یا رحم الراحمین ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے، نیک حاجتیں پوری فرما دے، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ شفائے کامل عطا فرما، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما، حاضرین میں جتنے بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ولی اللہ ولی کامل عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ میرے مالک سب کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، سب کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما لے۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین، جو شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، لڑائی جھگڑے دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور فرما، نیک اچھے رشتے عطا فرما، نیک اچھے رشتے عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے،
کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، الہ العالمین یا ارحم الراحمین قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو طویل عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کراچی کی خیر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا فیض ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین حادثات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی حادثات سے محفوظ فرما، روڈ ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما، معذور ہونے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری یہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مستجاب فرما۔ جو جسمی نیک نیت کے ساتھ مدار پرانوار پر حاضر ہوئے ہیں، اس اجتماع پاک میں شریک ہیں، میرے مالک سب کے نام بھی جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یا اللہ سب پر اپنا خاص کرم فرما دے، سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا